کہ آپ علم دین سے اپنے آپ کو مالا مال کریں، آپ کو خود کی شناخت بھی ہوگی اور خدا کی معرفت کی دولت بھی نصیب ہوگی۔ اور اگر آپ نے علم دین سے رشتہ توڑ دیا یا اپنی اولاد کا رشتہ علم دین سے آپ نے نہیں رکھا تو ڈر لگ رہا ہے کہ رب کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوئے نہ جانے کہاں کہاں ہمارے بچے چلے جائیں اور کس کس بلا کے شکار ہو کر مرتد نہ ہو جائیں، یہ ڈر لگتا ہے۔ آج اگر تھوڑی سی تکلیف کی بنیاد پر بچیاں اسلام چھوڑ رہی ہیں یا بچے دوسری طرف جا رہے ہیں، علم دین سے محرومی کی بنیاد۔ اس لیے علم دین حاصل کرو، بچوں کے لیے وقت نکالو، علم دین کے زیور سے آراستہ کرو۔ یہی وہ علم ہے جس کی طرف بڑھنے والوں کے لیے معصوم فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ بچے کو برائی سے بچانا ہے تو اس کا سولوشن کیا؟ بچی کو سیدھے راستے پر چلانا ہے، اس کا سولوشن کیا؟ قبر کی تکلیف کا مسئلہ تو اس کا سولوشن کیا؟ بیماری اور روزی کی تنگی کا مسئلہ تو اس کا سولوشن کیا؟ میدان محشر میں جب باپ بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا تو ادھر کا سولوشن کیا؟ تو اس حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا سولوشن بتا دیا۔ اور حدیث کیا ہے؟ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، بیوی بچے اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ ہر پریشانی کا سولوشن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے محبت کو بتایا۔ اب آپ سوچیں گے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے، سب سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی؟ تو میں یہاں ایک جملہ عرض کروں کہ اس محبت میں کمی ہی کی وجہ سے ساری پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جب یہ عشق حضور سے سچا ہو جائے تو ساری پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جایا۔ اور دوسری بات، ہم کس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بولیے، کعبہ کی طرف ہے نا؟ آپ جانتے ہیں اسی ماہ مبارک کی 15 تاریخ کو مسجد قبلتین کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے روز نماز ادا فرما رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ اور اسی شعبان کی 15 تاریخ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا، اور دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش بیت المقدس کی بجائے کعبے کو اللہ قبلہ بنا دے۔ تو اللہ نے کعبے کو قبلہ بھی بنایا تو اسی ماہ مبارک کی 15 تاریخ کو بنا دیا، جس کی طرف آج ہم اور آپ سب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔